بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی تاریخ کے گمشدہ خزانوں سے تاریخی حقیقتیں لیے محمد ایوب ایڈوکیٹ اینڈ کالمسٹ اہل علم کی خدمت میں حاضر خدمت ہے، تاکہ آپ کو سچی تاریخ، بولتی تاریخ کی صورت آپ کی نالج میں اضافہ کر سکے اور آپ کو تاریخ کی خوشبو سے فیض پہنچ سکے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرا آج کا موضوع ہے خواہش سیب سے کرامت سیب تک، سیب کی کرامت۔ آئیے سنتے ہیں۔ جب مغل اعظم شہنشاہ اکبر کا بیٹا شہزادہ سلیم جہانگیر کے لقب سے شہنشاہ ہند بنا، اسی جہانگیر بادشاہ کے دور حکومت میں جھنگ، جو موجودہ پاکستان جھنگ کے غریب کسان کے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ کسان کی بیوی کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی۔ غریب شوہر بے موسم کے سیب ڈھونڈتا ہوا ایک تجارتی قافلے کے سوداگر کے پاس پہنچا، جس کے پاس بے موسم کے چند سیب موجود تھے۔ تاجر سمجھ گیا اور اس نے اس غریب سے کہا کہ آؤ، میں تمہیں ایک سیب عطا کرتا ہوں، لیکن میں ایک تاجر ہوں، میرے ساتھ ایک سودا کرو کہ اگر تمہارے گھر کوئی بیٹا پیدا ہوا اور وہ پڑھ لکھ کر اس مقام تک پہنچ گیا کبھی زندگی میں کہ میرا ٹیکس معاف کر سکے تمام ہندوستان بھر میں، تو وہ یہ معاہدہ آپ لکھ دو، دستخط کر دو، اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ معاہدہ لکھا اور اس کے والد نے اپنا انگوٹھا لگایا اس تحریری معاہدے پر، اور تاجر نے اس کو سیب دیا۔ اتفاق سے اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ 10 برس کا ہوا تو والد کے ساتھ بھیڑ بکریاں، گائے وغیرہ چرانے جنگل میں چلا جاتا۔ ایک دن بچے نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے علم حاصل کرو اور دلی جاؤ۔ بچے نے اپنے باپ کو ایک خواب سنایا تو باپ نے کہا بیٹے، میں بہت غریب ہوں، اگر تم کسی قافلے کے ساتھ علم حاصل کرنے دلی چلے جاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بچہ ایک قافلے کے ساتھ پیدل سفر کرتا ہوا تقریباً 3 ماہ سفر کر کے دلی پہنچا، ایک مدرسے میں داخل ہو گیا۔ پھر ایک مدرسہ، دوسرا مدرسہ، تیسرا مدرسہ، تقریباً جب بچہ 19-20 سال کا ہوا تو وہ فارغ التحصیل ہو چکا تھا کہ شہنشاہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے لقب کے ساتھ بادشاہ بنا۔ وہی شاہ جہاں ہے جس نے تاج محل بنایا اور تمام بلڈنگیں، مساجد وغیرہ بنوائی ہیں۔ جب شاہ جہاں کا لقب اختیار کیا تو ایران کے بادشاہ نے ایک سرکاری وفد دلی بادشاہ کے پاس بھیجا کہ تم تو شاہ ہند ہو، تم نے شاہ جہاں کا لقب اختیار کر کے دنیا کے شاہ کیسے بن گئے؟ کیا ہم تم سے کم ہیں؟ اپنا یہ لقب فوری طور پر واپس لو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور لقب واپس لینے سے اس کی بےزتی تھی، اور شاہ ایران کی بات نہ ماننے پر جنگ۔ شاہی حکم کے مطابق فوری طور پر دلی کے تمام مدارس میں اس کا جواب تحریری مانگا گیا کہ شاید کوئی اہل علم اس مسئلے کو بحسن خوبی حل کر سکے کہ شاہ کی عزت بھی باقی رہے اور جنگ کا خطرہ بھی ٹل جائے۔ جب سعد اللہ خان کے مدرسے میں، اس بچے کا نام سعد اللہ خان تھا، جب اس کے مدرسے میں یہ فرمان آیا تو سعد اللہ خان بھی اپنا نام، مدرسے کا نام لکھ کر جواب لکھا کہ علم الاعداد یا علم جفر کے مطابق ہند کے عدد بھی 59 ہوتے ہیں اور جہان کے عدد بھی 59 ہوتے ہیں، یعنی علم الاعداد کے حساب میں ہے کے عدد 5، نون کے 50 اور دال کے 4 عدد ہوتے ہیں، اور جہان میں بھی جیم کے 3، ہے کے 5 اور الف کا 1 اور نون کے 50۔ اس طرح ہند اور جہان کے عدد برابر ہیں۔ شاہ ہند کو زیبا ہے کہ اپنے آپ کو شاہ ہند لکھے یا شاہ جہاں کہلائے۔ استاد کو یہ جواب پسند نہ آیا، مگر بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں تمام جوابات کے نیچے آخر میں یہ جواب کا کاغذ رکھا گیا۔ جب یہ کاغذات بادشاہ کو پہنچے، نوکر نے اٹھا کر پلندہ سامنے رکھا تو سب سے نیچے والا کاغذ نیچے گر گیا۔ شاہ نے اسے اٹھا کر پڑھا تو اسے مکمل جواب مل گیا۔ فوراً حکم ہوا فلاں مدرسے میں سعد اللہ نامی طالب علم کو پیش کیا جائے۔ اللہ پاک نے وسیلہ بنا کر ترقی کے راستے کھولے اور سعد اللہ خان
عظیم مغلیہ سلطنت کا وزیر اعظم بن گیا بعد میں وزیر سے ترقی کرتے ہوئے. کئی سال گزر گئے اور ایک وقت آیا کہ یہی سعد اللہ خان طاقتور ترین وزیر اعظم تھا. مغلیہ سلطنت میں کل 2 ہی وزیر اعظم ہوئے. ایک شہنشاہ اکبر کا وزیر اعظم ابو الفضل ہوا اور دوسرا شاہ جہاں کا وزیر اعظم سعد اللہ خان. ادھر اس تاجر کو پتا چلا کہ جھنگ کا ایک شخص وزیر اعظم بن گیا ہے. تاجر نے تحقیق کی تو پتا چلا یہ تو وہی بچہ ہے جس کی پیدائش سے پہلے اس کے باپ سے تجارتی معاہدہ کر کے اس کی ماں کی سیب خوانی کی خواہش پوری کی تھی. تاجر فوراً وزیر اعظم کے محل میں پہنچا. دربانوں نے روکا تو تاجر نے فرمایا میرا ایک قرض وزیر اعظم پر ہے, اس قرض کی وصولی کے لیے حاضر ہوا ہوں. وزیر اعظم نے بلوایا اور کہا میں نے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا, پھر قرض کیسا؟ تاجر نے تمام قصہ سنایا اور اس کے باپ کا انگوٹھا لگی تحریر دی. سعد اللہ کو اس بات کی خبر اس کے باپ نے بچپن میں ہی دے دی تھی. سعد اللہ خان نے اس کاغذ کو آنکھوں سے لگایا, چوما, تاجر کی بہت عزت کی اور تمام ہندوستان بھر میں تاجر کے مال پر سرکاری ٹیکس معافی کا پروانہ لکھ کر دے دیا اور اپنی طرف سے اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی تاجر کو انعام میں دی کہ قدرت خداوندی کی شان بھی عجیب ہے کہ وہ کیسے نوازتی ہے کہ عقل حیرت میں رہ جاتی ہے کہ جھنگ کا غریب اور یتیم ایک چھوٹا سا غریب بچہ بکریاں چرانے والا کیسے مغلیہ سلطنت کا نامور وزیر اعظم بنا. آج بھی تاریخ میں سعد اللہ خان کا نام بطور وزیر اعظم جگمگا رہا ہے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کہ آپ کو نت نئی تاریخی حقیقتیں بولتی تاریخ کی صورت آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوتا رہوں گا. اوکے, اللہ حافظ. اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے.